کیا احمد شہزاد بڑے ٹورنامنٹس کا بڑا پلیئر ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور آنے والے دنوں میں کیا آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں احمد شہزاد کی واپسی ہو سکتی ہے؟ آج کل پاکستان ٹیم میں بڑے اکھاڑ پچھاڑ کے چرچے ہو رہے ہیں، تو کئی پلیئرز پر امید ہیں کہ ان کا کم بیک ہو جائے گا۔ کئی ڈومیسٹک پلیئرز کو بھی امیدیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ بڑی ٹیموں کے خلاف احمد شہزاد نے بڑے ٹورنامنٹس میں کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے ان کی واپسی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ اور خود احمد شہزاد بھی بارملہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بڑے ایونٹس میں کھیلتے تھے اور بڑی ٹیموں کے خلاف پرفارم کرتے تھے۔ ان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ورلڈ کپ میں پاکستان کی بدترین ناکامی کے سبب پاکستان ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ کی خبریں گردش میں ہیں۔ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن بھی کئی ٹاپ پلیئرز کے خلاف چارج شیٹ پیش کرنے والے ہیں۔ اس صورتحال میں اس بات کا امکان بڑھ چکا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ سے کئی پلیئرز کو چانس مل سکتا ہے، اور ایسے میں ماضی میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے کئی پلیئرز کی واپسی کا امکان بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ٹیم میں کم بیک کرنے والے پلیئرز میں، یا یوں کہیے کہ امیدواروں میں، احمد شہزاد بھی شامل ہیں، جنہوں نے عماد وسیم اور محمد عامر کی طرح ٹی وی شوز میں قومی ٹیم پر، خاص طور پر بابر اعظم پر تنقید کر کے ٹیم میں واپسی کا وہی راستہ چنا ہے جو کہ عماد وسیم اور محمد عامر کے لیے کارگر ثابت ہوا۔ اب عماد وسیم اور محمد عامر کی طرح اسی انداز میں احمد شہزاد کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عماد وسیم اور محمد عامر نے کارکردگی دکھا کر بہت سارے کرکٹ شائقین اور مبصرین کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ وہ ٹیم کی ضرورت ہیں، لیکن احمد شہزاد کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، جنہیں بیٹ سے نہیں بلکہ اپنی زبان کی کارکردگی سے امیدیں ہیں۔ احمد شہزاد کا دعویٰ ہے کہ وہ بی یا سی ٹیموں کے خلاف نہیں بلکہ بڑی اور فل اسٹرنتھ ٹیموں کے خلاف پرفارم کرتے تھے اور آئی سی سی ایونٹس جتوانے کے لیے پرفارمنس دیا کرتے تھے۔ زبان کی حد تک تو آپ میں سے کئی احمد شہزاد کی اس بات سے متفق ہو سکتے ہیں یا پھر اس کے گرویدہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر بڑے ایونٹس میں میدان میں دی گئی ان کی کارکردگی سے ہرگز نہیں۔ احمد شہزاد کی ٹی وی شو میں کینچی کی طرح چلنے والی زبان کی کارکردگی تو شاید آپ دیکھ چکے، جبکہ آئی سی سی اور ایشین ایونٹس میں میدان میں ان کی کارکردگی بھی ملاحظہ کریں۔ احمد شہزاد کی اگر ٹاپ ٹیموں جن میں آسٹریلیا، انگلینڈ، بھارت، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں شامل ہیں، ان کے خلاف اگر بڑے ایونٹس میں کارکردگی دیکھیں تو ایشیا کپ میں مجموعی طور پر 3 میچز کھیلے ہیں اور 75 رنز کیے، جس میں صرف ون ڈے ایشیا کپ شامل ہیں۔ 42 ان کا بیسٹ سکور رہا، 25 کی ان کی ایوریج ہے، 85 کا اسٹرائک ریٹ، کوئی سنچری یا 50 نہیں ہے۔ اس طرح آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں صرف 1 میچ کھیلے اور 12 رنز کیے، جبکہ ورلڈ کپ میں بڑی ٹیموں کے خلاف 6 میچز کھیلے، مجموعی طور پر 94 رنز کیے، یعنی کہ 100 رنز بھی پورے نہیں کر سکے۔ 47 ان کا بیسٹ سکور رہا، 15 کی ایوریج ہے اور 56 کا اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ عموماً ٹیسٹ فارمیٹ میں ہوتا ہے۔ یہاں ان کی کارکردگی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موصوف کو بڑی ٹیموں کے خلاف کتنی مشکلات پیش آتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر T20 فارمیٹ کی انہی ٹاپ ٹیموں کے خلاف پرفارمنس دیکھیں تو وہ T20 ایشیا کپ کا آج تک کوئی میچ نہیں کھیلے ہیں۔ البتہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں بڑی ٹیموں کے خلاف 7 اننگز کھیلے ہیں اور 7 اننگز میں کل ملا کر 87 رنز کر سکے ہیں اور کبھی بھی 30 رن سے آگے نہیں بڑھے۔ 12 کی ان کی ایوریج ہے اور 90 کا اسٹرائک ریٹ ہے T20 فارمیٹ میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ T20 فارمیٹ میں بڑی ٹیموں کے خلاف کس طرح کھیلتے تھے، جس میں وہ کوئی 50 یا سنچری نہیں بنا سکے۔ حتیٰ کہ کسی بھی فارمیٹ کے بڑے ایونٹس میں، چاہے وہ ون ڈے ہو یا T20 ہو، کسی بھی بڑی ٹیم کے خلاف وہ کبھی 50 یا سنچری نہیں بنا سکے۔